بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الشيخ قد شرب كثيرا من الماء فنكسوه حتى قاء وأفاق ورجع إليه الشعور والقوة. اور شیخ صاحب نے یعنی ان مہمان نے قد شریبا پی لیا تھا، پی چکے تھے وہ، کثیرا من الماء بہت سارا پانی، فنکسوہ چنانچہ لوگوں نے کیا کیا، ان کو نکسا یونکسو تنکیسن پلٹ دینا، اوندھا کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ لوگوں نے ان کو جو ہے اوندھا کیا، ان کو پلٹا، یعنی ان کو پیٹ کے بل لٹا دیا۔ حتی قاء و افاق، قاء یقیع قیئن کے معنی آتے ہیں، اور افاقہ کے معنی آتے ہیں ہوش میں آنا۔ افاق یفیق افاقتن، افاقہ بولتے نہیں، افاقہ ہوا تو حتی قاء، یہاں تک کہ انہوں نے قے کر لی، الٹی ہو گئی انہیں پانی کی، وہ افاقہ اور انہیں کچھ ہوش آیا، ورجع الیہ الشعور والقوت، اور لوٹ آیا ان کی جانب شعور اور طاقت، یعنی جو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، شعور نہیں تھا، وہ شعور بھی واپس آ گیا، والقوت، اور ہاتھوں پیروں میں جو ہے حرکت اور طاقت بھی آ گئی جب انہوں نے پانی کی الٹی کر لی۔ وکان علی شاطئ آخر من النہر، وکان، اور وہ تھے یعنی وہ شیخ صاحب، علی شاطئ آخر، دوسرے کنارے پر تھے، من النہر، نہر کے دوسرے کنارے پر تھے، فصنعوا، چنانچہ لوگوں نے بنائی، لہو، ان کے لیے، مرکبن، مرکبن مانے ایک سواری بنائی، یعنی جو ان کو باہر نکالا وہ دوسرے کنارے پر نکال دیا، جہاں پہ ادھر جنگل ہی جنگل ہوں گے، تو لوگ تو ادھر تھے، تو پھر لوگوں نے ادھر سے ادھر بلانے کے لیے ان کو صنعوا لہو مرکبا من الجرار، مرکب بولتے سواری، جرار جرتن کی جمع گھڑے کو بولتے ہیں، مٹی کا جو گھڑا، مٹکے کو، تو لوگوں نے بنائی ان کے لیے ایک سواری، جو ہے مٹکوں کی، گھڑوں کی سواری بنائی، گھڑوں کا منہ بند کر کے، تو ظاہر سی بات ہے ان پر تختہ وغیرہ جو کچھ بھی لگا کے انہوں نے، تاکہ وہ پانی میں نہ ڈوبے، اس طرح کی سواری بنائی۔ وَرَكِبَهُ الشَّيْخُ، اور سواری اور شیخ جو ہے وہ مہمان صاحب، رَكِبَهُ الشیخ، ان پر سوار ہو گئے، یعنی اس سواری پر۔ وَأَمْسَكَ بِالْحَبْلِ، اور ایک رسی تھی، انہوں نے اس رسی کو پکڑ لیا، یعنی انہوں نے، لوگوں نے رسی پھینکی ہوگی ادھر، تو انہوں نے اس رسی کو پکڑ لیا۔ وَحَوْلَهُ عَدَدٌ مِّن فُرْسَانِ السِّبَاحَةِ، اور ان کے ارد گرد، مہمان صاحب کے ارد گرد ایک بڑی تعداد تھی، من فرسان السباحہ، تیراکی کے ماہروں کی، فرسان، فارسن کی جمع فرسانن آتی ہے، ماہر و تجربے کار کے معنی میں بھی آتا ہے۔ سب سے زیادہ جو فارسن استعمال ہوتا ہے وہ تو گھوڑی، جو ہے گھڑ سوار کے بارے میں آتا ہے، گھوڑوں کی سواری کا ماہر اس کو بولتے ہیں، لیکن صرف ماہر اور تجربے کار کو بھی فارسن بولا جاتا ہے، جمع فرسان، تو یہاں پر وہ اسی معنی میں ہے، تیراکی کے ماہروں کی ایک بڑی تعداد برابر برابر چل رہی تھی، کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی یہ سواری، یہ گھڑے اندر ڈوب جائیں، پلٹ جائیں، تو دوبارہ شیخ کو بچایا جا سکے۔ تو جو ہے ارد گرد جو ہے وہ عدد، ایک تعداد تھی تیراکی کے ماہروں کی، وہ ابطال الماء، اور پانی کے جو ہیرو تھے، ابطال بطل کی جمع ہے، ہیرو بہادروں کو بولتے ہیں، پانی کے جو شہ سوار تھے گویا، ان کی ایک جماعت تھی۔ وہ رجع فی الموکب، چنانچہ اس طرح اس بڑی کوشش کے بعد، رجع، وہ لوٹے، فی الموکب، موکبن بولتے ہیں قافلے کو، لوگوں کی جو جماعت ہے، یعنی جہاں پر لوگ کھڑے ہوئے تھے دوسرے کنارے پر، تو وہ وہاں پر لوٹ آئے اس قافلے میں، الی الشاطئ، اس کنارے پر، یعنی دوسرے والے کنارے پر۔ وقد ذعر الاستاذ بهذه الحادثہ، اور ان مہمان صاحب کو، ان کو استاد کا ہے، تھوڑے عمر میں بڑے تھے، تو استاد صاحب جو ہے اس حادثے سے بہت ڈرے۔ قد ذعر، ذعر کے معنی ہے خوف زدہ ہو جانا، مجہول ہی استعمال ہوتا ہے، ترجمہ دیکھو، ترجمہ لگ رہا ہوگا معروف کا ہے، خوف زدہ ہونا، ترکیب لیکن مجہول اور نائب فاعل والی ہوگی، اب ترکیب فعل فاعل کی نہیں ہوگی۔ تو استاد صاحب اس حادثے سے بہت ڈرے، فکان یوصی کل من یزور قریتنا، اوصا، یوصی کے معنی آتے ہیں تاکید سے کوئی بات کہنا، وصیت کرنا، فکان یوصی، تو وہ تاکید سے کہتے تھے، کل، ہر اس شخص کو جو بھی، مضاف ہے دیکھو، من جو ہے مضاف الیہ ہے موصولہ،
اور من کے بعد جو جملہ ہے وہ من کا صلہ ہے. تو ہر اس شخص کو جو بھی زیارت کرتا ہمارے گاؤں کی، اس کو بڑی تاکید سے کہتے تھے کیا، اللہ يدخل النہر، کہ وہ بھائی نہر میں داخل نہ ہو، ان اور لا کہ وہ داخل نہ ہو، النہر نہر میں داخل نہ ہو. وکان یقول، اور وہ کہتے تھے، اذا اردت ان تتمتع بالدنیا، اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا سے لطف اندوز ہو، یعنی اس دنیا کی چیزوں سے مزے لینا چاہتے ہو، اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا زندہ ہی رہنا چاہتے ہو، فَإِيَّاكَ وَالنَّهْرَ، تو نہر سے بچو. سمجھ رہے؟ ایاک والکذب، جھوٹ سے بچو. حدیث شریف میں بھی آتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ایاکم والظن، یعنی برے بدگمانی سے بچو. تو ایاک والنہر، تو نہر سے بچو بھائی اگر اس دنیا سے تم لطف اندوز ہونا چاہتے ہو. تتمتع، تمتع باب تفاعل ہے، لطف اندوز ہونا. وکان الشیخ لا یزال یعتب علی الرجل، اور وہ جو مہمان صاحب تھے شیخ صاحب، وہ برابر برا بھلا کہتے رہے، ملامت کرتے رہے. عتب یعتب عتابن، برا بھلا کہنا، ملامت کرنا. وہ ملامت ہی کرتے رہے، علی الرجل، اس آدمی کی، اس آدمی کو ملامت ہی کرتے رہے. کس بات پر، انہ لم ینجدہ، کہ اس آدمی نے ان کی مدد نہیں کی. یعنی ان کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ مجھے بچانا آیا، لیکن اس نے مجھے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں دیا، یعنی اس نے مدد ہی نہیں کی. حالانکہ انہوں نے باقاعدہ اپنے حساب سے مدد کی. وہ ماہر تھے، مدد پانی میں اسی طرح کی جاتی ہے کہ اس کو آگے دھکیلا جاتا ہے، اس کو اپنی پیٹھ پر سوار نہیں کیا جاتا ہے. تو لیکن وہ جو ہے یہی ہمیشہ کہتے رہے کہ بھائی انہوں نے ہماری کبھی مدد نہیں کی. وَلَمْ يَمُدَّ إِلَيْهِ يَدَهُ، اور انہوں نے، یعنی جو وہ رشتہ دار تھا بچانے والا، اس نے نہیں پھیلایا ان کی جانب یدہ، اپنا ہاتھ، کہ اس نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا کہ لو میرا ہاتھ پکڑ لو. تو وہ یہی کہتے رہے. مد یمدو، مدن میں نے پھیلانا. لم یمدہ، دیکھیں لم ہے، حرف جازم ہے، مضارع کو جزم دیتا ہے. مدہ یمدو، دال پر پیش تھا. اب لم جزم کے حساب سے حرف جازم کے، تو اس پر کیا آنا چاہیے، اس پہ جزم آنا چاہیے. تو جزم آ جائے گا اگر تم دونوں یہ اس دال کو الگ کر دو گے، یعنی اس پر تشدید ہٹا کے مدد یم دودو، تو لم یم دود تب ہو جائے گا. لیکن دونوں دال کو ملا رہے ہو تو لم یمد، یہ غلط ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا. پھر عربی میں اگر تشدید ہے اور تشدید پہ آپ کو جو ہے وہ سکون لگانا ہے، جزم لگانا ہے، تو زبر لگائیے. پھر تو زبر کو ہی کیا مان لیا جائے گا، جزم مان لیا جائے گا. لم یمد، جیسے فعل امر ہے، مد یمدو، تو یمدو سے فعل امر مدہ بنے گا. مدہ، فر یفر، فر فعل امر بنے گا. تو اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، مطلب پھیلانا بڑھانے کے معنی میں. ولا یراہ معذورا فی هذا الامر، معذور بولتے ہیں قابل معافی، وہ آدمی جو معافی کے قابل ہو. تو ولا یراہ معذورا، وہ ڈوبنے والے مہمان نہیں سمجھتے تھے اس آدمی کو قابل معافی، کہ وہ معافی کے بھی قابل ہو. وہ سمجھتے کہ اس کو معاف نہیں کروں گا کبھی زندگی میں، انہوں نے ہماری ڈوبتے ہوئے مدد ہی نہیں کی. تو وہ اس کو قابل معافی سمجھتے ہی نہیں تھے. را یرا یہاں پر سمجھنے کے معنی میں ہے، اسی لیے دیکھو دو مفعول آ رہے ہیں. ہو مفعول اول ہے اور معذورن جو ہے مفعول بھی ثانی ہے. اس کو حال مت کہہ دینا، کبھی معذورن حال سمجھو. یہی پرابلم ہوتی ہے کہ اس کو حال نہیں کہنا ہے، کیونکہ یہ را یرا متعدی بدو مفعول ہے اور سمجھنے کے معنی میں ہے. تو یہاں پر یعنی دوسرے مفعول کا جو ہے وہ کی ترکیب ہوگی، اور وہ ان کو نہیں سمجھتے تھے قابل معافی فی هذا الامر، اس معاملے میں معذور نہیں سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، ہمارا سبق مکمل ہو گیا. کل انشاءاللہ یہاں سے کرتے ہیں اگلا سبق، فتح الاسلام والا پڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.